اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو میں زندگی کی اصلاح کے ایپیسوڈ 2 میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اللہ کی رسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنے صحابہ سے فرمایا، انہا صدقون فتنتن، انہا صدقون فتنتن، کہ میں بہت جلد دیکھ رہا ہوں کہ کوئی فتنہ آ رہا ہے۔ ان صحابیوں میں حضرت علی بھی موجود تھے، تو حضرت علی نے ان سے پوچھا، من مخرج منہا یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، اس فتنے سے ہم لوگ نکلیں گے کیسے؟ اگر میں اور آپ اس تصور کریں گے جو ہمارا معاشرہ ہے، ہم لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کب آئے گا فتنہ، کیوں آئے گا، کیسے آئے گا، تو یہ سارے علمی سوال ہو جاتے ہیں، کیونکہ کب آئے گا ایک علم ہے، کیسے آئے گا یہ بھی علم ہے، کیوں آئے گا یہ بھی علم ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کے صحابہ نے ان سے کیا پوچھا، حضرت علی نے کیا پوچھا کہ اس سے ہم نکلیں گے کیسے یا رسول اللہ؟ تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جواب دیا، جی کتاب اللہ، یعنی کہ قرآن پاک۔ انہوں نے کہا کہ قرآن پاک وہ چیز ہے جو اس فتنے سے سب کو نکالے گی۔ اور بعد میں انہوں نے فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں تمہارے سے پہلے لوگوں کی خبریں بھی موجود ہیں اور تمہارے بعد آنے والوں لوگوں کی بھی خبریں موجود ہیں۔ یعنی کہ دیکھیں کہ جو ہم سے پہلے، جو اس دور میں ان سے پہلے تھے، قوم لوط ہو گئی، قوم صالح ہو گئی، قوم نوح ہو گئی، آل فرعون ہو گئی، سب کے بارے میں تفصیلاً موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو تم سے پہلے لوگوں کی تھی خبریں وہ تفصیلاً موجود ہیں، لیکن جو تمہارے بعد آئیں گے لوگ، ان کے بارے میں جو کچھ موجود ہے وہ اس وقت تک نہیں سامنے آئے گا جب تک کمپلیٹلی جو ہے نا اس قرآن کو پڑھا نہ جائے گا، سمجھا نہ جائے گا۔ جیسے کوئی عبارت ہوتی ہے نا، اس کے سٹارٹ اور آخر میں ہوتے ہیں اور درمیان میں کوئی لفظ ہوتے ہیں، یہ بٹوین دی لائنز والی گیم ہے میرے بھائیوں، کہ جو کچھ بعد میں آنے والی قوموں کے بارے میں ہے وہ بٹوین دی لائنز ہے۔ اس کے لیے ہمیں تحقیق کرنی پڑے گی، صحیح طریقے سے قرآن کو سمجھنا پڑے گا، تب جا کے پتہ چلے گا کہ قرآن آنے والی قوموں کے بارے میں کیا کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہی قرآن ہوگا انشاءاللہ کہ جو ہر دور کے اختلافات کو دور کرنے میں جتنے فیصلے ہوں گے وہ قرآن میں موجود ہوں گے، اور جس دور میں جتنی تحقیق ترقی ہوگی، ہر دور میں قرآن سر فہرست ہی ہوگا لوگوں کو رہنمائی فراہم کرنے کے لیے۔ دیکھا جائے تو ہم لوگوں نے قرآن پاک کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے؟ ہم لوگوں نے اس کو اپنے گھروں میں، جو ہماری الماریاں ہیں یا اونچی جگہ ہے، ادھر ہم نے غلاف میں لپیٹ کے رکھ دیا ہے۔ میکسیمم 80% ہم لوگوں نے یہی کیا ہوا ہے، ہمارے گھروں میں یہی ہوا ہے کہ ہم لوگوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ کے دنیا کی ہر چیز میں علم حاصل کر لیا ہے، ڈاکٹر بن گئے ہیں، انجینئر بن گئے ہیں، لیکن نہیں سمجھ سکے تو ہم عربی سیکھ نہیں سکے، ایک اللہ کی کتاب۔ اور ہمارے دیکھو، میں جس دور میں اس سے 150 سال پہلے تک، 100 سال پہلے تک، علامہ اقبال جو پیدائش ان کی ہوئی 100 سال 120 سال پہلے، انہوں نے اپنی شاعری کے بارے میں ایک شعر میں ان کا مفہوم ہے کہ میں نے قرآن، جو دریا ہے، قرآن کے اندر جو چیزیں موجود ہیں اس کے اندر دریا میں چھلانگ لگا کے موتی نکال کے اپنے شعروں میں پرو دیے ہیں۔ وہ لوگ ایسے تھے، ہم لوگ ان کی سوچ کو پہنچ نہیں سکے ابھی تک، چاہے ہم لوگ جتنی ترقی کر لیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ یہ وہی کتاب ہوگی جو سیدھا رستہ دکھائے گی۔ یہی تو ہے اللہ کی رسی جس کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اور یہی ہے صراط مستقیم۔ ہم لوگ 5 وقت کی نماز میں اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں، تو آج تک حقیقت جانے کہ مجھے خود بھی اہدنا الصراط المستقیم کی تشریح کا نہیں پتہ تھا، جب تک میں نے یہ نہیں پڑھا تھا، یہ نہیں سنا تھا۔ قرآن ہی سیدھا رستہ ہے، اور قرآن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی وہ اللہ کی رسی ہے جس کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ سورہ آل عمران میں ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، تفرقے میں نہ پڑھو۔ تو یہ ہے میرے بھائیوں اللہ کی رسی۔ میری ایک محدود سی سوچ ہے، میں اتنا پڑھا لکھا دین کا نہیں ہوں، باقی دنیاوی تو میں نے پڑھ لی ہے، لیکن میری یہ سوچ، میرا یہ ذہن کہتا ہے کہ
اللہ تعالیٰ نے زمین پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، پیدا کیا، زمین پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، احادیث، اور اوپر اللہ، اور درمیان میں یہ جو ساری رسی ہے میرے بھائیوں میرے دوستوں، یہ قرآن پاک ہے۔ اگر ہم اس قرآن پاک کو سمجھ لیں، تحقیق سے پڑھ لیں، تو ہماری زندگی کے سارے معاملات بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور اس کتاب کو دیکھیں کہ کیسی اللہ کی کتاب ہے۔ تو باقی ہم جو کوئی ڈائجسٹ ناول وغیرہ پڑھیں تو اس پہ ہم ایک سی یا دو دفعہ پڑھیں گے تو تیسری دفعہ ہم اس پہ بس ختم ہو جائے گا ہمارا، تو اس کو مزہ نہیں رہے گا۔ لیکن اللہ کی یہ کتاب ایسی ہے کہ جسے پڑھنے والا کبھی سیر نہیں ہوتا، وہ پڑھتا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ذہن کھلتا جاتا ہے، اور بالکل وہ ایسے مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کو دنیا سے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی دنیا کی۔ اس کو پتہ ہے کہ اللہ کا رسول اور یہ قرآن پاک یہی کل کائنات ہے۔ اس کو اگر پکڑ لیا اس رسی کو، تو کامیابی دین میں بھی کامیابی ہے، دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم لوگوں نے یہ عہد کرنا ہے، میں نے بھی کرنا ہے، کہ ہم نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، اور اس قرآن پاک کو اس کا جس طرح کا اس کا حق ہے پڑھنے کا، جس کا ہم اس حق کو ادا کریں گے۔ یہ آج وعدہ کرتا ہوں میں بھی، آپ لوگ بھی اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ ہم لوگوں نے جو اللہ کا چیز ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس کا حق ادا کرنا ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ہمارے قدم چومے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔